بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیے ہوں گے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کو حاضر پائیں گے، چاہے اپنے اس گناہ کا لوگوں کے سامنے عذر پیش کیا تھا وہ بھی نامہ اعمال میں ہوگا۔ قرآن کی آیات کا معنی بگاڑا جاتا ہے، احادیث کا معنی بگاڑا جاتا ہے، اور اب تو اکثر اوقات من گھڑت روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول کر اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے حق میں دلیل دی جاتی ہے۔ کہا سن، اگر تیرے اندر تقوی ہوتا کبھی چوری نہ کرتا۔ تو چور نے بھی اپنی دلیل کہاں سے دی؟ پرہیزگاری سے دی۔ کہا جی تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے لوہے کیا چیز ہے، لوہے بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم کفر میں پہنچ چکے ہو۔ انسان تو اپنے خیال میں صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے گناہ پر عذر پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا عذر اتنا سنگین ہوتا ہے کہ وہ بندہ حالت کفر میں جا چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ ابھی چند دن پہلے
14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे गुजरा। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक खुश आइंद ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह जैसे बड़े शहरों में वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस ऐलान पर इज़्ज़तदार और शरीफुन नफ्स लोग, मजहबी हलके और दीनी जमातें बड़ी मसरूर हुई और हुकूमत के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहा और खराज तहसीन पेश किया। वहीं पर वो नाम निहाद मुसलमान जो मगरिब और मगरिब के लोगों की तकलीद में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि उनको अपने दीन की ही खबर नहीं रही, उन पर पाबंदी का ये ऐलान गोया के क़यामत बनकर टूटा, जिसकी बिना पर उन्होंने खुसूसन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार की कि इस वैलेंटाइन डे के मनाने पर, इस त्यौहार के मनाने पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। और रोशन ख्याल और सेकुलर किस्म के मुसलमान और उनमें कुछ नाम निहाद मुसलमान औरतें भी पेश थीं, जिन्होंने ना सिर्फ बेहयाई के इस त्यौहार और जानियों और बदकारों की इस ईद और उनके त्यौहार का दिफा किया, बल्कि उल्टा इसके हक में दलाइल भी देते हुए नजर आए। और यही वो तर्ज अमल है जिसके बारे में फारसी ज़बान की यह दरबुल मिसल मशहूर है कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि बंदा गुनाह करने के बाद अपने उस गुनाह का उज़्र और बहाना पेश करे तो ये गुनाह का उज़्र गुनाह से ज़्यादा बुरा होता है। मौजूदा दौर में अगर हम सब अपनी हालत के ऊपर गौर करें तो हमारा आज ये मिजाज बन चुका है कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं तो उसका कोई ना कोई उज़्र ज़रूर हमारे पास होता है। गलती को गलती मानकर उस पर शर्मिंदा होना, उससे तौबा करना, उससे रुजू करना, इसकी बजाय हमने जो गुनाह किया होता है, अल्लाह की नाफरमानी की होती है, उसके जवाज के हक में दलाइल फराहम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि बंदा गुनाह करने के बाद सबसे पहले तो अपने नफ्स को मुतमईन करता है और उसके बाद अपने गुनाह का उज़्र पेश करके लोगों को भी मुतमईन करना चाहता है, ताकि गुनाह करने के बावजूद उसके वक़ार और मकाम में किसी किस्म का फर्क नहीं आना चाहिए। और जिन लोगों का ये तर्ज अमल होता है वो किसी और को नहीं, खुद अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं।
اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو رکھ دیا جائے گا، یعنی نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے جو کچھ نامہ اعمال میں ہوگا اس سے ڈرے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کوئی ہم نے چھوٹا گناہ کیا تھا یا بڑا کیا تھا، سارا اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیے ہوں گے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کو حاضر پائیں گے، چاہے اپنے اس گناہ کا لوگوں کے سامنے عذر پیش کیا تھا وہ بھی نامہ اعمال میں ہوگا، اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا تھا وہ بھی نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح کے طرز عمل کا شکار ہے کہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کے اوپر اس کے پاس 10 20 عذر دلائل موجود ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے وہ منافقین آئیں گے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہماری طاقت ہوتی، ہماری استطاعت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور اس جنگ اور غزوے میں نکلتے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب پہلے دیکھیں نا، گناہ کیا، غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے غزوہ تبوک کے بعد مدینہ میں آ گئے، پہلے گناہ کیا اور اب اس گناہ کا عذر پیش کر رہے ہیں، بہانے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، اگر طاقت ہوتی تو ضرور ہم آپ کے ساتھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، یہ گناہ کا عذر اور بہانہ پیش کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے۔ تو جو اپنے گناہ کے اوپر، اپنی نافرمانی کے اوپر، اپنی غلطی کے اوپر لوگوں کے سامنے عذر تراش رہا ہے، بہانے تراش رہا ہے اور اس کے حق میں دلائل پیش کر رہا ہے، وہ لوگوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے لیکن اس کا خالق و مالک اس کی حالت کو جانتا ہے، اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن لوگوں کے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر غور کریں تو یہ بری عادت تمام تر معاملات کے اندر بڑی عام ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس کے اندر ہم مسلمانوں نے یہ بری خصلت نہ اختیار کی ہوئی، کوئی بھی شعبہ زندگی کا، دینی یا دنیاوی معاملات میں سے، بالخصوص دینی معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر، جس کے معاملے میں مسلمان گناہ کرتا ہو اور گناہ کا عذر پیش نہ کرتا۔ مثال کے طور پر عقائد کو دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے اندر بے حساب کفریہ اور شرکیہ عقائد موجود ہیں، اور وہ عقائد غیر مسلموں سے مسلمانوں میں داخل ہوئے۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ ایک مسلمان ذرا اپنی عقل کو کام میں لاتا، اپنی سوچ کو کام میں لاتا، اپنے ذہن کو دوڑاتا، اس بات کے اوپر غور کرتا، تحقیق کرتا
کہ کیا یہ عقیدہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے؟ اس کی بجائے جو کفریہ اور شرکیہ عقائد آج مسلمانوں کی اکثریت نے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کفریہ شرکیہ عقائد کے اوپر نادم ہونے کی بجائے، ان سے تائب ہونے کی بجائے، الٹا کتاب و سنت کی نصوص کی من مانی تعویل کرتے ہوئے اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد کو عین توحید منوانے پر تلے ہوئے۔ اسے کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اسی طرح عبادات کے معاملے میں دیکھ لیں، ایسی ایسی باتیں ایجاد کر رکھی ہیں جن کا دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، اور بعض عبادات کے ایسے ایسے طریقے گھڑ رکھے ہیں جو عین بدعت ہیں، لیکن ان کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے، ان کو چھوڑنے کی بجائے اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے الٹا بدعت کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیات کا معنی بگاڑا جاتا ہے، احادیث کا معنی بگاڑا جاتا ہے، اور اب تو اکثر اوقات من گھڑت روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول کر اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے حق میں دلیل دی جاتی ہے۔ عبادات میں جو فرائض ہیں، جن میں سر فہرست نماز ہے، اس کا معاملہ دیکھ لیں، مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، بالخصوص اپنے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے ملکوں میں تو لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں گناہ سمجھتے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس کے پاس دلیل نہیں ہے نا؟ دلیل ہے اس کے پاس، آپ اس کو کہیں، سمجھانے کی کوشش کریں، پہلے تو وہ آپ کی بات سنے گا نہیں کہ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہے گا۔ اگر آپ کی بات سننے کے لیے تھوڑا سا تیار ہو جائے گا تو بہت سارے اس کے پاس عذر بہانے ہوں گے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی آپ کی بات صحیح ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے کپڑے پاک نہیں رہتے۔ یہ بہانہ تو بڑا عام سنتے ہوں گے نا آپ، کپڑے صحیح نہیں رہتے۔ اللہ کے بندے، کپڑے صحیح نہیں رہتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض چھوڑ دو۔ آپ تو دو جرم کر رہے، اپنے آپ کو ناپاک بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ بہانہ بنایا کپڑے صاف نہیں رہتے ہیں، آپ نے اس کی بنا پر دین اسلام کا بہت بڑا رکن اس کو چھوڑ دیا، کپڑے پاک نہیں رہتے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کروں جی، ڈیوٹی بڑی سخت ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ یہ عذر بھی بڑا عام سنتے ہوں گے آپ، مصروف بڑا ہوتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی بس اپنے کام کاج میں مشغول رہتا ہوں۔ دکان والے سے پوچھیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر تو دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں نا، یہاں پر ہو بھی جاتی ہیں، لیکن کئی لوگ تب بھی نہیں پڑھتے ہیں، یا تو اندر چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر اپنے کمرے میں جا کر وہ 10-15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، بجائے نماز پڑھنے کے فلم کا کوئی سین دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ بہانہ اس کے پاس بھی موجود ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ بڑی سے بڑی عبادت، بڑے سے بڑا فرض، اس کو ضائع کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا اس کا احساس ہوتا، اس پر ندامت ہوتی، لیکن ہمارے پاس عذر ہے، بہانے ہیں، اس کے حق میں دلائل ہیں کہ جناب یہ گناہ، یہ غلط کام میں نے اس لیے تو نہیں کیا کہ میں گناہ سمجھ کر اس کو کر رہا تھا، بلکہ بعض لوگ تو اپنے گناہ کو بھی بڑے فخر کے ساتھ نیکی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میری نیت کون سی گناہ کرنے کی تھی، میرا ارادہ تو اچھا تھا،
ارادہ اچھا ہونے سے گناہ نیکی نہیں بن جائے گی. عذر اس کے پاس بھی موجود ہے. اور ایک اور عجیب و غریب قسم کی دلیل جو میں نے سنی آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. نماز نہیں پڑھنی اور اس کے اوپر دلیل کہاں سے دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے. آپ حیران ہو گئے ایسا فقیہ کہاں سے پیدا ہو گیا. ایک بندہ مجھے بتانے لگا, میں نے اس سے پوچھا آپ کے ساتھی ہوتے ہوں گے کمرے میں, نماز کے لیے آپ ان کو کہتے ہیں؟ کہتا بڑا ہوں لیکن نہیں مانتے ہیں میری. تو کہتا ہے ایک کو میں نے کہا کہ آپ ادھر کمرے میں پڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں یوں ہی موبائل کے اوپر یا ایسے ہی فارغ, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ چل کر نماز پڑھ لیں؟ تو کہتا ہے جمعہ تو پڑھتا ہوں نا. جمعہ تو پڑھتا ہوں نا. اچھا جمعہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے جمعہ پڑھتے ہیں, آپ کیا ہو گیا اس سے؟ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص جمعہ پڑھتا ہے اس کے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو وہ تو ویسے معاف ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس قسم کے عذر اور بہانے گناہ کرتے ہیں اور اس قسم کے عذر تراشے ہوئے. زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے اس کے پاس بھی عذر موجود ہے. بڑے سے بڑا فرض چھوڑ رہا ہے, عذر گھڑا ہوا ہے, پہلے سے تیار ہے. جب بھی کوئی غلطی کرے گا اس سے پہلے شیطان اس کے دماغ میں 100 بہانے ڈالے گا کہ اگر تجھ سے کو پوچھے تو نے یہ غلط کام کیوں کیا ہے, تو آگے سے اپنے یہ بہانے پیش کرنا, عذر پیش کرنا. اسی طرح معاشی معاملات میں چلے جائیں, بے شمار اس کی مثالیں. آج مسلمان سود کو اس دلیل پر حلال سمجھ رہے ہیں, کہتے ہیں اس کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی, سود اب لینا ہی پڑے گا, دینا ہی پڑے گا, اس کے بغیر کاروبار اور تجارت کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور سود کہتے ہیں ہم کون سا سود لیتے ہیں, یہ تو بچت ہے, منافع ہے, پرافٹ ہے, مارک اپ ہے, سیونگ ہے, اس قسم کے نام دے کر سود جیسا ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کیا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو. اگر ایسے نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس کا بہانہ بھی موجود ہے. آپ بینک والوں کے پاس جائیں, مسلمان ہوں گے, مینیجر بھی مسلمان ہے, پوری انتظامیہ مسلمان ہے, بینک سود لے دے رہے ہیں, لین دین کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. ان سے جا کر بات کرے کوئی, وہ آگے سے بہت سارے مفتیوں کے فتوے نکال کر دے دے گا. جی میرے پاس فلاں کا فتویٰ ہے, آپ کیسے کہتے ہیں یہ جائز نہیں؟ اسی طرح سے رشوت خور بھی اپنے ہزاروں بہانے اور مجبوریاں سناتا ہے. کہتا ہے اتنے کے اوپر اگر گزارا کرنا چاہوں تو گزارا نہیں ہوتا ہے. رشوت خور, اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے اس گناہ کی. جسم فروشی کرنے والی عورت, اپنی عزت کو بیچنے والی عورت, اس کے پاس بھی اس گناہ کے اوپر دلیل موجود ہے. جو حرام کاروبار کر رہا ہے, حرام لین دین کر رہا ہے, اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے. پچھلے دنوں میں اب بھی خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ افواہ بڑی پھیلی کہ گدھوں کا گوشت بڑا بیچا جا رہا ہے. سنا پڑا ہوگا نا آپ نے. تو ایک گدھا ذبح کرتے ہوئے پکڑا گیا, ایک بندہ گدھے کو ذبح کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا گدھا ذبح کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ مانا ہی نہیں. اس نے جب سائڈ کے اوپر رکھے ہوئے گدھے کے کان, اس کی ٹانگیں سب کچھ دکھائی تو اب دیکھا کہ اب بھاگنے کا راستہ تو ہے کوئی نہیں. کہتا ہے گدھا کہاں سے حرام ہو گیا بھائی, کہاں سے حرام ہو گیا؟ اگر کوئی شخص
گدھے کو استعمال کر کے اس پر ریڑھی لگا کر محنت مزدوری کرتا ہے, کمائی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں وہ حلال ہے. گدھا کیسے حرام ہو گیا؟ گدھا بھی حلال ہے. اس کے پاس بھی دلیل موجود تھی. اور جو چور اور ڈاکو ہے اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے. اس کے پاس عذر گھڑا ہوا ہے, ایک نہیں بلکہ بے شمار عذر گھڑے ہوئے. تاریخ کے صفحات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار ایک قاضی صاحب کے سامنے ایک چور کو لایا گیا. قاضی نے کہا کہ مجھے اس چیز کے اوپر تعجب نہیں ہے, تو نے چوری کی ہے, بڑے چور دیکھے ہیں میں نے. قاضی تھے, عدالت میں ایسے معاملات تو کہا اس چیز کے اوپر تعجب نہیں ہے, تو نے چوری کر لی. بڑے اس قسم کے مقدمے آتے ہیں. اس چیز کے اوپر بھی تعجب نہیں ہے کہ تو اس بندے کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر اندر گیا. مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو لوہے کی الماری تو نے توڑی, جس میں سے تو نے مال چرایا ہے, تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ تو نے اتنی مضبوط لوہے کی الماری کیسے توڑ لی. چوری کرنا, دیوار پھلانگنا, کسی کے گھر میں گھسنا, یہ کوئی عجیب معاملہ نہیں ہے میرے لیے. اتنی مضبوط الماری وہ کیسے توڑ لی؟ تو آگے سے چور نے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے شاعر کا وہ شعر نہیں سنا؟ شاعر کہتا ہے الا بالحرص يحصل لك ما تريد وبالتقوى يلين الحديد. کہ شاعر کہتا ہے کہ حرص اور طمع کے ذریعے ہی آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے ارادے میں ہے, اور جب بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو تو لوہے بھی نرم ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا. قاضی صاحب حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تقوی کی بات ہے. جب بندہ پرہیزگار ہو تو لوہے کیا چیز ہے؟ پھر چوری کر کے دلیل کیا دے رہا ہے؟ تو قاضی صاحب بھی بڑے ذہین تھے, کہا ماشاءاللہ داؤد امامی, میرے سامنے تو داؤد نبی کھڑا ہے, کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے اپنے بندے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. کہا سن, اگر تیرے اندر تقوی ہوتا کبھی چوری نہ کرتا. تو چور نے بھی اپنی دلیل کہاں سے دی؟ پرہیزگاری سے دی. کہا جی تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے لوہے کیا چیز ہے؟ پھر لوہے بھی نرم ہو جاتے ہیں. تقوی تھا جس کی بنا پر لوہا نرم ہو گیا, الماری کو کھولا, یہ سامان لے کر میں بھاگ گیا. دلیل اس کے پاس بھی موجود ہے. اخلاقیات کا معاملہ دیکھ لیں. زانی مرد اور زانی عورت اپنے زنا کے حق میں دلائل پیش کر رہے ہیں. احساس نہیں ہے, غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک بدبخت یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا اور کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن عبرت کا مقام ہے, ذرا سوچیں, اتنا خطرناک معاملہ ہے. ایک بدبخت جو اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا پکڑا گیا. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آخر تو باپ ہے اور کیسے تیری غیرت نے گوارا کیا کہ تو یہ کام کرتا, مجبور کرتا تھا اپنی بیٹی کو. یہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی یعنی اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کام کرتی تھی, مجبور کرتا تھا. اب رشتہ بھی ایسا مقدس اور قریب ترین, بیٹی اگر کسی کو کہتی تو لوگ اسی کو لعنت ملامت کرتے. تو بہرحال جب وہ مجبور ہو گئی اس نے پھر یہ معاملہ کھولا, پکڑا گیا. تو جب اس سے کہا کہ تو ایسے کرتا ہے, اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں ایسے, مکر گیا. پھر اس کے جو ویڈیو بنائی گئی تھی خفیہ, جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا, جب وہ دکھائی گئی تو اب دیکھا کہ اب تو راستہ کوئی ہے نہیں بھاگنے کا, تو آگے سے دلیل دی, کہتا ہے یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا تھا. یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے. جب انسان اپنے گناہ کے اوپر, اپنی غلطی کے اوپر عذر گھڑنے پر آ جائے تو پھر اس قسم کے گھنونے جرم کرنے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے, عذر تیار ہوتا ہے. اسی طرح سے
پردے کا آپ معاملہ لے لیں، مرد اپنی بیوی کو بے پردہ کر کے اس کو بنا سنوار کر دوستوں کے سامنے لے جاتا ہے، اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے. جی دوست کیا کہیں گے، یہ اولڈ مائنڈڈ ہے، پرانے ذہن کا ہے، یہ پتھر کے زمانے کا ہے، اپنی بیوی کو چھپا کر رکھتا ہے. دلیل اس کے پاس بھی موجود ہے. عورت اس دلیل کے اوپر پردہ نہیں کرتی ہے، کہتی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور حیا آنکھ کے اندر ہونی چاہیے. میرا دل کا بھی پردہ ہے، حیا میں بھی آنکھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی. دلیل اس کے بعد میں موجود ہے. اسی طرح حقوق کا معاملہ لے لیں تو اس میں بھی یہی ہے، حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور آگے سے اس کے حق میں دلیل دی جاتی ہے. اولاد اگر والدین کی نافرمان ہے تو وہ یہ دلیل دیتی ہے کہ ماں باپ نے کون سا ہمیں اچھی طریقے سے پالا ہے، ہم اس لائق ہیں کہ ان کی فرما برداری کریں. اگر والدین اپنی اولاد کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، انہیں کہا جائے تو والدین یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ اولاد کون سی ہماری فرما بردار ہے جو ہم ان کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کریں. خامند بیوی کا معاملہ، ہر ایک کے پاس عذر بہانے موجود ہیں. اسی طرح سے دوسروں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور آگے سے دلیل دی جاتی ہے کہ اس نے کون سا میرا حق پورا دیا تھا. اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو کسی کمپنی یا اپنے کفیل کے پاس کام کرتے ہیں، وہ اس دلیل کے اوپر اپنی کمپنی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، شرکے کے مال میں بددیانتی کرتے ہیں، چوری جیسا گنہونا جرم کرتے ہیں، اور اس دلیل کے اوپر کفیل کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ فرار کرتے ہیں، کہتے ہیں شرکے اور کفیل نے کون سے ہمارے حقوق پورے دیے. دلیل موجود ہے، بہانہ موجود ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں سمجھانے والا کوئی سمجھاتا ہے تو اسی پر برس پڑتے ہیں اور اپنے گناہ پر نادم ہونے کی بجائے الٹا اس کو دلیل دیتے ہیں. اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لیا ہے تو کون سا بڑا گناہ کر لیا ہے. صرف میں ہی نظر آتا ہوں، دوسرے نظر نہیں آتے. یہ گناہ کا عذر ہے. اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا عذر اور بہانہ پیش کرنا یہ گناہ سے کہیں زیادہ برا ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے، گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن بندہ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جائے اور الٹا اس کے جواز کے دلائل فراہم کرنا شروع کر دے، یہ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے. اور جب بندہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ جرم عظیم ہے یہ، اور اس کے اوپر ایسی ایسی سزائیں ہیں، ایسی ایسی وعیدیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو شخص گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا عذر پیش کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی وعید تو یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کی لعنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے. آپ واقعہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ آدم کو آپ نے سجدہ کرنا ہے. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا نا؟ شامل تھا. سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پر ہمارے وہ بھائی جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے. کتنے سجدے چھوڑے تھے؟
ابلیس نے ایک چھوڑا تھا نا، زیادہ تو نہیں تھے، تو ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کیا اثر ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اور جو روزانہ 34 سجدے چھوڑ رہا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سورہ صاد کے اندر ہے، دیگر صورتوں میں بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف سیاق کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس یہ بتا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کون سی چیز مانے ہو گئی؟ ایسی کون سی رکاوٹ پیدا ہو گئی؟ تو نے میرے حکم کی، میری حکم عدولی کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا، تو نے تکبر کیا ہے یا تو بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے؟ اگر معاملہ یہیں تک بھی ہوتا نا، آگے سے وہ کہہ دیتا اللہ غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو معاملہ ٹھیک تھا۔ لیکن آگے سے اس نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ میں نے سجدہ، پہلے گناہ کیا، اب گناہ کی دلیل دے رہا ہے، پہلے گناہ کیا اب گناہ کی دلیل دے رہا ہے، گناہ کا عذر پیش کر رہا ہے۔ کہا قال انا خیر من، میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا، آپ کی حکم عدولی اس لیے کی کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، لہذا آگ سے بنا ہوا، مٹی سے پیدا کیے گئے کو سجدہ کیسے کرے؟ اب یہاں پر آ گیا، گناہ کا عذر پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گیا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اللہ نے فرمایا یہاں سے دفع ہو جا، تو رجیم ہے، مردود ہے، اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے قائم ہونے تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ ایک گناہ کیا اور اس کے اوپر عذر پیش کیا، اس کے حق میں دلیل پیش کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ اور جو روزانہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر دلیلیں پیش کرتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت آئے گی یا لعنت ہوگی؟ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس معاملے میں اپنے باپ، اپنے والد سیدنا آدم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں، اپنی اماں کا طریقہ اختیار کریں۔ حوا کا غلطی ہو گئی تو فوراً کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے عذر تراشنا، ہیلے گھڑنا، دلائل اس کے اوپر پیش کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید آپ اٹھائیں، خاص طور پر مدنی صورتیں، جہاں جہاں بھی اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ پہلے منافق گناہ کرتے پھر گناہ کی دلیل پیش کرتے تھے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا ہے، کہیں پر بھی کسی مومن کے بارے میں اس کا طرز عمل نہیں بتایا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں مشرکین کا، ان کے مردوں عورتوں کا برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، سوائے قریش کے، قریش کپڑوں کے ساتھ کرتے، باقی جتنے بھی تھے وہ سارے برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس بے حیائی کو کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے ان کپڑوں کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مشرک ہو کر، زمانہ جاہلیت میں ہو کر، ان کی سوچ اگرچہ وہ غلط تھی، انہوں نے یہ سوچ گناہ کی دلیل کے طور پر بنائی تھی، غلط تھی، لیکن پھر بھی سوچ دیکھیں ان کی۔ کہتے تھے ان کپڑوں کے اندر ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں،
تو کس منہ سے ان کپڑوں کے ساتھ اس کے گھر کا طواف کریں؟ لہذا جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اب ہم طواف کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں، آگے سے 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ گناہ تھا نا، غلط کام تھا، آگے سے 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے مشرکین کے بارے میں فرما رہے ہیں، کفار کے بارے میں فرما رہے ہیں، جن کا اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے اوپر کوئی ایمان نہیں تھا۔ یہ ان کا طرز عمل اللہ نے بتایا ہے۔ آگے سے 2 دلیلیں دیتے۔ پہلی دلیل قالوا وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے باپ دادا کو یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ دلیل ان کی صحیح تھی، لیکن اگلی جو دلیل دیتے تھے وہ بڑی خطرناک تھی۔ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں، دیکھیں گناہ کی دلیل، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، منافقین کا راستہ ہے، کفار کا راستہ ہے۔ لیکن اس انداز سے اگر آج مجھے آپ کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم ابلیس بھی ہو گئے، ہم منافق بھی ہو گئے، ہم کافر بھی ہو گئے، ہم مشرک، ہاں جو کہنا ہے کہتے رہو۔ یعنی اصلاح کرنے کی بجائے ہم الٹا سے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، جو شخص گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے عذر پیش کرتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے اور اس کا جواز پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت اترتی ہے۔ اور اس کا دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کے اوپر پیش کیا جانے والا عذر ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں پہنچ جاتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے۔ شروع میں جو آیت پڑھی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سورہ توبہ کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ اس کی پھر ایک تفصیل ہے۔ اصل میں اس طرح سے ہوا، وہ منافقین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے سفر میں تھے، ان میں سے منافقین کی ایک چھوٹی سی جماعت اور ان کا ایک گروہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ تو انہی باتوں کے اندر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، انہوں نے دین کے بارے میں باتیں کی، دین اسلام کے اوپر اعتراض کیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باتیں کی، یعنی اس طرح کی طعن و تشنیع کی، صحابہ کے بارے میں باتیں کی، اور کہا کہ یہ جو ہمارے قاری ہیں نا، مراد کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تھے، بالخصوص صحابہ کرام۔ کہا یہ جو ہمارے قاری ہیں نا، ان سے بڑے بڑے پیٹ والے ہم نے کوئی نہیں دیکھے، اور جب دشمن کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ منافقین نے اپنی ایک نجی محفل میں یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کو بتا دیا۔ تو جب منافقین کی یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، آپ نے پوچھا ہاں بھائی تم نے ایسی ایسی باتیں کی تھی؟ صاحب مکرر کہا ہم نے تو نہیں کی تھی۔ اور آگے سے پھر کیا کہا کہ ہاں کی تھی، لیکن وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اللہ کے رسول ہم نے اس ارادے سے تو نہیں کی تھی، ہم تو یوں ہی بس گپ شپ لگا رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل مذاق کر رہے تھے، اسی میں ہم نے یہ باتیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ کی ذات نظر آئی، اس کی آیتیں نظر آئیں، اس کا رسول ملا، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم کفر میں پہنچ چکے ہو۔ تو بعض اوقات انسان تو اپنے خیال میں صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے گناہ پر عذر پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا عذر اتنا سنگین ہوتا ہے کہ وہ بندہ حالت کفر میں جا چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔
تیسرا اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، قرآن کریم آپ اٹھائیں، پچھلی امتوں کے جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، یہ جتنی اقوام کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے اسی دنیا میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، آپ اگر ان کے واقعات کے اوپر غور کریں تو ان تمام کے اندر دیگر برائیاں تو تھیں، لیکن ایک برائی مشترکہ طور پر یہ بھی تھی کہ جب ان کا رسول اور نبی ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا اور اس نبی اور رسول نے دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے وہ قوم جس گناہ کے اندر مبتلا تھی، اس گناہ کو چھوڑنے کی بجائے الٹا اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کے حق میں دلال دیتے ہوئے نظر آئے۔ واقعات تقریباً آپ نے سن رکھے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں مختصر یا تفصیلاً یا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ جو بھی غلطی تھی ان کے اندر، بڑے کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا، ورنہ اکثریت کا یہی حال تھا کہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ اس گناہ کے حق میں دلائل دیے اور اس گناہ کے اوپر اپنے اپنے عذر پیش کیے۔ اور قوم شعیب کے بارے میں تو اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر سمجھایا، یاد رکھیے ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تو تھا، لیکن ان کے اندر ایک اور جو برائی تھی جو دوسری قوموں سے ان کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں جب دوسروں سے لیتے تو پورا پورا لیتے، جب دیتے تو ڈنڈی مارتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی رزق حلال، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے، اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے، جو تھوڑا سا منافع اور تھوڑی سی آمدنی ہے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما تعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں کہیں کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں جو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ تیری نماز کا، عبادت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں سمجھانا شروع کر دیں ان بتوں کی بات نہ کرو، یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور آج اللہ کی قسم یہی جملہ مسلمانوں کی زبان کے اوپر ہوتا ہے، کہتے ہیں تم ملا ہے، تیرا کام ہے نماز پڑھانا، لوگوں کو خطبے دینا، ملا کی دوڑ مسجد تک، تو کہاں سے آ گیا بازار کے اندر؟ تاجر ہم ہیں کہ تو ہے؟ تجارت سے واسطہ ہمارا پڑتا ہے، تیرا نہیں پڑتا ہے۔ تو اپنا مدرسہ سنبھال، تو مسجد سنبھال، تو ادھر جا اپنا کام کر۔ تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے، ہمیں پتا ہے۔ بڑا آ گیا سمجھانے والا۔ اللہ کی قسم یہی جملہ قوم شعیب نے آج سے ہزاروں سال پہلے کہا۔ شعیب ہمارا کام ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم جیسے چاہیں اس میں اپنی مرضی کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہمارے مال کے اندر مرضی کرنے سے روک دیں۔ یہ ہوتا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب دیے اس قوم کو۔ زبردست چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، زلزلہ آیا زمین کے اوپر، اور تیسرا عذاب فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، صاحبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ صاحبان کیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں بادل کی صورت میں عذاب آیا، انہوں نے سمجھا بادل ہے، حقیقت میں وہ عذاب تھا، اس بادل کے اندر آگ تھی جس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی طرح دیگر اقوام کو دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرستی سے اپنی قوم کے لوگوں کو روکا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا یا اپنے بتوں کا دفاع کیا؟
دفاع کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے دیگر اقوام، دیگر پیغمبر جب وہ آ کر دعوت دی، اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان قوموں نے گناہ کو چھوڑا نہیں بلکہ الٹا اس کے حق میں دلائل پیش کرتے، عذر پیش کرتے ہوئے کسی حد تک بھی چلے گئے، حتیٰ کہ بعض قوموں نے اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا۔ اسی طرح چوتھا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے حق میں دلائل پیش کرتا ہے وہ توبہ سے غافل رہتا ہے، توبہ سے غافل رہتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے اور اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں برے خاتمے سے۔ اس کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے، جس کی عادت یہی بن چکی ہے، گناہ کرتا ہے، عذر پیش کر رہا ہے، اس کو احساس ہوگا، جو اپنے گناہ کے ہیلے بہانے تراشتا ہے، لوگوں کے سامنے گھڑتا ہے، پیش کرتا ہے، یا اپنے آپ کو مطمئن احساس ہوگا اسے میں گناہ کر رہا ہوں؟ نہیں ہوگا۔ جب احساس نہیں ہوگا تو پھر توبہ سے غافل رہے گا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ بغیر توبہ کے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بری موت اور برے خاتمے سے پناہ مانگا کریں۔ اور پانچواں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو آخرت میں عذاب ہوتا ہے، آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، طویل حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ سورج ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات میں غمگین ہے، لہذا اس کو گرہن لگ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی دو عظیم نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے آپ فارغ ہوئے، ایک طویل روایت ہے، اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے بات کو مختصر کرتے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے، یعنی جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا مجھے جہنم دکھائی گئی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ آپ کو جنت کے بھی کچھ مناظر دکھائے گئے، جہنم کے بھی دکھائے گئے، اور جب آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو اس میں کچھ لوگ جن کو عذاب ہو رہا تھا وہ بھی دکھائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اس بندے کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، میں نے جہنم کی آگ میں صاحب المحجن کو دیکھا ہے، محجن والے کو۔ محجن عربی میں کہتے ہیں اس ڈنڈے اور لاٹھی کو جس کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ڈنڈے اور لاٹھی والا میں نے اس کو بھی دیکھا ہے، یجر قصبہ فی النار، وہ اپنی انتڑیاں جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا تھا، یعنی اس کا پیٹ پھٹا ہوا، پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی اور جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ کہا کان یسرق الحاج بمحجانی، یہ حاجیوں کا سامان اپنی وہ جس کا سرا مڑا ہوا تھا، جس ڈنڈے کا، اس کے ساتھ حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا، حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا۔ کیسے کرتا تھا؟ اللہ کے رسول نے تفصیل نہیں بتائی ہے، بات سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب اس کا سرا مڑا ہوا ہو تو اس کو نیچے سے پکڑ لیں، ایسے گھسیٹیں، کوئی شاپر رکھا ہو، گٹری لکی ہو، اٹک جائے گی نا اس میں۔ ہاں تو یہ جناب ایسے کرتے تھے، اس لاٹھی لے کر گھسیٹ رہا ہے اس کو اور حاجیوں کے سامان کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ خمدار اور مڑا ہوا ڈنڈا ہے، مڑے ہوئے سر والا، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اٹک جاتا تھا، تو اس کو گھسیٹتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن فُتِنَ لَهُ، اگر کسی کو پتہ چل جاتا، آگے سے آ جاتا، کدھر، وہ کہتا تھا اوہ معذرت مجھے پتہ نہیں چلا۔ ارادہ کیا ہوتا تھا؟ آگے تو لے جائیں گے، پکڑے گئے تو کہہ دیں گے پتہ نہیں تھا۔ اب یہ ہے گناہ کے اوپر، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اللہ کے رسول فرماتے جب کسی کو پتہ چل جاتا تو کیا کہتا تھا؟ مجھے پتہ نہیں چلا۔ انما تعلق بمحجنی،
مجھے علم نہیں ہوا، میرے ڈنڈے کے ساتھ یہ آپ کا سامان اٹک کر میرے پاس آ گیا. وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، اور اگر کسی کو پتہ نہ چلتا تو وہ لے جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا جہنم کی آگ میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا. جب پکڑا جاتا تھا اپنے گناہ کے اوپر عذر پیش کرتا تھا. یہ معاملہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. لہٰذا ہمیں اپنی حالت کے اوپر غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اپنی حالت کے اوپر. اچھا، اب کیا وجہ ہے کہ انسان کی حالانکہ فطرت ہوتی ہے کہ فطرتی طور پر وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر وہ گناہ بھی کرتا ہے حالانکہ اس کی فطرت کو یہ بات پسند، فطرت کے مخالف ہے بالکل، لیکن گناہ کر کے الٹا اس کے حق میں دلیل دیتا ہے، عذر پیش کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن اگر بالفرض ہو جاتی تو پھر گناہ کا عذر پیش کبھی نہ کرتے، دلیل نہ دیتے اس کے حق میں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں ہماری وہ سوچ اور تصور ہی نہیں رہا ہے جو ایک مومن کا گناہ کے بارے میں ہوتا ہے. گناہ کے بارے میں وہ خوف، وہ ڈر، وہ احساس نہیں رہا ہے ہمارے اندر جو ایک مومن پکے ایمان والے کے ذہن کے اندر گناہ کے بارے میں تصور ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یظن انہ واقع علیہ. مومن اپنے گناہوں کے بارے میں ایسے سمجھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھتا ہے اور اسے ڈر اور خدشہ ہوتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاجر اور فاسق ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے وَإِنَّ الْمُنَافِقَ، جو منافق ہوتا ہے، یَرَا ذُنُوبَهُ، اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، جیسے ایک مکھی اس کے ناک کے پاس سے گزری یا اس کے ناک پر بیٹھی، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اس نے ایسے ہاتھ مار کر مکھی کو اڑا دیا. اب ہم سب فیصلہ کریں کہ ہماری حالت مومن والی ہے یا فاجر اور منافق والی ہے. ہماری حالت تو یہ بنی ہوئی ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، حتیٰ کہ روز مرہ کی زندگی میں 10 کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہی حالت بنی ہوئی ہے نا کہ جیسے مکھی آئے ناک کے اوپر بیٹھنے لگی، ہم نے ہاتھ مار کے بھگا دی. گناہ کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے، احساس نہیں ہے. گناہ کے بارے میں وہ ڈر جو ایک مومن کو لگا رہتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی بنا پر ایک مسلمان گناہ کرنے کے بعد اس کے حق میں عذر اور دلائل پیش کرتا ہے. اور تیسرا بہت بڑا سبب یہ ہے حیا کم ہو گیا ہے، خاص طور پر اللہ کا حیا. اللہ سے بھی تو حیا کرنا چاہیے نا، بندوں سے بھی حیا کرنا چاہیے اور بندوں کے خالق سے بھی حیا کرنا چاہیے نا. حیا کی بڑی کمی ہے. بندوں سے تو حیا کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن رب سے حیا بہت کم رہ گئی، بہت کم رہ گئی ہے، جس کی بنا پر نافرمانی اس کی کر کے اس کی نافرمانی پر ہم اپنے من گھڑت عذر پیش کرتے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پہلی نبوتوں کی باتوں میں سے جو بات لوگوں نے حاصل کی ہے، یعنی یہ بات پہلی نبوتوں کے اندر بھی موجود تھی اور اس نبوت کے ماننے والوں تک بھی یہ بات پہنچی ہے، کیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو جی میں آیا کرتا رہے. جب بندے کے اندر حیا نہ رہے تو پھر بے حیائی کا تہوار ہو، زانیوں بدکاروں کی عیدیں ہوں. جب حیا رخصت ہو جائے، حیا کا جنازہ نکل جائے اور بالخصوص بندہ اپنے رب سے حیا کرنا چھوڑ دے تو بدکاروں کی عید ہو، بے حیاؤں کی عید ہو. بندہ مسلمان مرد و عورت اس کے حق میں دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر یہی حالت ہوگی کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت کا احساس نہیں ہوگا. تو اتنا خطرناک اگر بیماری کسی کو لگ جائے تو اس کا علاج بھی تو ضروری ہے نا، یا ایسے چھوڑ دیں؟ علاج بھی ضروری ہے. اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ اگر ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کے اندر کسی قسم کی تاخیر اور سستی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. سے مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب اپنے رب کے سامنے اعتراف گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. سب سے بہترین اور بنیادی علاج یہ ہے جس کو مجھے اور آپ کو روزانہ کی عملی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. ضرورت ہے، بے شمار ہم گناہ کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا بڑا علاج یہ ہے کہ جب ہم گناہ کریں تو گناہ کرنے کے بعد کسی ہیلے کے بارے میں نہ سوچیں کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں یہ ہیلہ بتاؤں گا، یہ عذر پیش کروں گا، کہوں گا کہ میں نے اس لیے کیا، یہ مجبوری تھی، یہ تھا، وہ تھا. نہیں، اس طرح سے نہ کریں. اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر ہیلے اور بہانے تلاش کرتے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، جو کام یہودیوں نے کیے تھے مسلمانوں تم نے نہیں کرنے ہیں. فترتکبوا محارم اللہ، اور ایک روایت میں فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے تھوڑے ہیلے بہانوں کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لو. ان جیسا کام تم نے، ہاں تو کسی ہیلے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. اگر ہم لوگوں کو اپنے ہیلے اور بہانے کے ذریعے قائل کر لیں گے، لیکن وہ خالق اور مالک یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس کے سامنے تو ہیلا نہیں پیش کر سکتے نا. تو ہیلے کے بارے میں نہ سوچیں کہ کوئی ہیلا کاش مل جاتا، کوئی عذر مل جاتا، نہیں. اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے دین کے پیچھے چلیں، دین کو اپنے پیچھے نہ چلائیں. آج ہم کام تو یہی کر رہے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ دین سارے کا سارا میرے پیچھے پیچھے چلے اور میں آگے اپنی مرضی کرتا رہوں، اپنی خواہش کے مطابق چل. نہیں، جب ہم اپنے پیچھے دین کو چلائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. گناہ کریں گے کوئی احساس نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ کے عذر اور بہانے بنائیں گے. دین کو اپنے آگے چلائیں، آپ دین کے پیچھے پیچھے چلیں، پھر انسان اس طرح کے کام نہیں کرے گا. اور اس کا چوتھا علاج یہ ہے اس بات پر مکمل یقین رکھیں کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے یا جس چیز سے بھی شریعت نے روکا اور منع کیا ہے وہ انسان کی فطرت، مصلحت اور منافع کے عین مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے، چاہے حکم دے کر ہو یا کسی چیز سے منع کر کے، وہ ہماری فطرت کے بھی مطابق ہے اور ہماری مصلحت کے بھی مطابق ہے. کیونکہ ہم اپنے نفع کے بارے میں نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے. وہ ہماری مصلحت کے بارے میں بھی جانتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے نفع کے بارے میں بھی جانتا ہے اور وہ تمام معاملات کو جانتا ہے. اس نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو ہماری فطرت کے خلاف ہو یا ہماری مصلحت کے مخالف ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً ہم اس گناہ سے رجوع کرتے ہوئے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے عذر، دلائل اور کمزور من گھڑت بہانے پیش کرتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے طرز عمل سے بچائے. رب کائنات ہمیں شیطان کے ہر قسم کے وار اور اس کے ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھے. ہم اللہ تعالیٰ سے ان تمام معاملات میں مدد کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.